عبادات اور احکام کی کوتاہی پر غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، یہ انسانوں کو غلامی سے نکالنے کے لیے تھا۔ اور پھر عورت بھی انہی طبقات میں سمجھی جاتی تھی۔ عورت بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، ان چاروں جنسوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ عورت کو لے کر رومن اور یونان والے بحث کر رہے تھے کہ یہ انسان بھی ہے کہ نہیں، اور قیصر اور کسریٰ میں عورت منڈی کی چیز بن گئی تھی، بازار میں اس کی بولی لگتی تھی۔ ہندوستان میں ستی کی رسم عام تھی اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے، زندہ دفنانے کے واقعات بھی آئے دن ہوتے رہتے تھے، اور عرب کے بہت سارے قبائل میں بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا تھا۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جب اعلان کیا تو آج جو یہ نعرہ دیا جاتا ہے نا، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ اسلام کی تعلیم۔ انہوں نے تشہیر کر دی، ایڈورٹائز پر بہت سارے خرچ کر لیے، لیکن یہ تعلیم اسلام کی تعلیم تھی۔ اسی ہندوستان میں عملی طور پر ٹیپو سلطان نے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا مشن چلایا تھا۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ غور کریں گے کہ جب سب بیٹی کو زمین میں گاڑ رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت معمولی کام پر جنت کو واجب قرار دیا۔ فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں یا 2 بہنیں دی ہوں یا 3 بیٹیاں دی ہوں یا 3 بہنیں دی ہوں، صحابہ نے بعد میں بات کی کہ اگر ہم ایک کے بارے میں پوچھتے تو دوسرے صحابہ نے فرمایا ایک کے بارے میں بھی نبی کا یہی خیال ہوتا جو 2 اور 3 کے بارے میں ہے، کہ اللہ جس کو 2 بیٹیاں دے دے، فرمایا انہیں جینے کا حق دو، ان کے ساتھ شفقت کرو، شفقت کے ساتھ پیش آؤ، ان کو ادب سکھاؤ، ان کا خرچ اٹھاؤ، اگر ان کے نکاح کر دو، ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائیوں پر جنت واجب ہو جاتی۔ اب جنت بیٹی ہوئی، حضرت عمر کے قول کو شامل کیا جائے تو نام اچھا رکھا جائے، تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے اور خرچ کیا جائے نکاح تک، اور نکاح کر دیا آپ نے، یعنی اس کو آپ نے جینے کا حق دیا۔ لوگ جینے کا حق نہیں دے رہے تھے، اس کی ایک وجہ تو وہ تھی جو آج بھی ہے۔ آج بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں، اسی سبب سے لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں گاڑتے تھے کہ کہاں سے کھائے گی، کون اس کا خرچہ اٹھائے گا، مہنگیات بہت ہے، شادی کے خرچے کون اٹھائے گا۔ جو آج بھی جو اچھے نعروں سے کہا جاتا ہے نا، اچھے نعروں سے بچے 2 ہی اچھے، ہم 2 اور ہمارے 2، اس کے پیچھے تھیوری کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ یہی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے۔ جو زمانے جاہلیت کی سوچ تھی آج بھی وہی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے۔ اور پھر جو زیادہ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین تنگ ہو گئی، کہیں پلاٹ ہی نہیں مل رہا ہے تو کہاں بسیں گے۔ قرآن نے، رب العالمین نے مختصر جواب دیا تھا، انا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہاری آنے والی نسل کو بھی ہم دیں گے۔
یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے کہ پوتے کہاں سے کھائیں گے۔ رب العالمین نے کہا کہ تجھے کس نے دیا؟ کتنا چالاک ہے۔ آپ نے اس کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میری جائیداد جو ہے میرے دادا نے دی ہے۔ آپ اس کے منہ سے یہ بھی نہیں سنتے کہ میرے پاس یہ جو جائیداد ہے میرا باپ چھوڑ کے گیا ہے۔ وہاں پہ خود شانہ بن جاتا ہے، کہتا ہے یہ میری محنت ہے، میں نے عقل چلائی، میں نے دوڑ دھوپ کی، میں نے کوشش کی، میں نے پسینہ بہایا، دوڑا، تو آج اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ اسلام اتنا ہی سوال کرتا ہے آپ سے کہ جس اللہ نے تجھے نوازا ہے وہ تیرے بیٹوں کو نہیں نواز سکتا؟ کیا تیرے مرنے کے بعد تیرا رب بھی غریب ہو جائے گا؟ کیا تو بوڑھا ہو جائے گا تو کیا رب العالمین پہ بھی بڑھاپا طاری ہوگا؟ نہیں، جس نے تجھے مالدار بنایا وہ تیرے بیٹوں اور پوتوں کو تجھ سے بڑا مالدار بنانا جانتا ہے۔ مختصر جواب دیا، اِنَّا نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، روزی کی ٹینشن چھوڑ دو۔ دوسرا سوال جو آج کے سمجھداروں کا وہ یہ ہے کہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، آبادیوں کا مسئلہ ہے، لیکن ذہن اگر ایک طرف ہی کیوں دوڑائیں؟ سائنس کی مان لیں اگر اسلام کی نہیں تو۔ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ بہت سا حصہ پانی ہے، دھرتی تو بہت تھوڑی سی ہے، تو رب العالمین پوری طاقت رکھتے ہیں پانی کو سکھا کے دھرتی بنا دیں، تو تمہارے پلاٹ سستے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اس کا جواب مختصر یہ دیا کہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے، لیکن بہرحال عرب بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑتے تھے دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو وہی تھی جو آج بھی ہے، غریبی۔ دوسری وجہ جو تھی وہ کیونکہ ان کا ایک قانون بہت غلط تھا، جب کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں، جو بیٹیاں ہوتی تھیں، وہ غلام بنا لی جاتی تھیں۔ کہیں جنگ کرتے تھے تو ان کی جو عورتیں یا بیٹیاں ہوتی تھیں، وہ جو جنگ جیتتا تھا وہ لے لیتا تھا، اور کبھی ان کی بے حرمتی کرتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ باپ کے سامنے اگر بیٹی کی بے حرمتی ہو کیسے برداشت کرے؟ اس لیے انہوں نے قانون بنا دیا کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دو، نہیں تو کل شرم کی وجہ سے سر جھکانا پڑے گا۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان کیا تھا کہ بیٹی کو بچاؤ۔ تو آپ دھیان سے سننا، بیٹی بچاؤ نعرہ بھی اسلامی تعلیم ہے، بیٹی پڑھاؤ نعرہ بھی اسلامی تعلیم ہے۔ سب تو ہلاک کرنے میں تلے ہوئے تھے، کوئی انسان ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے جو ایام خاص ہے، مہواری کے دن ہیں، اس میں جنگل میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ اس کے اثرات آج بھی لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ مسئلے پوچھتے ہیں، کیا چائے پی سکتے ہیں اس کے ہاتھ سے؟ کیوں نہیں پی سکتے؟ کھانا کھا سکتے ہیں اس کے ہاتھ کا؟ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں نکل رہا۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا کہ اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی، دو بہنیں دی، اگر ان کو ادب سکھا رہے ہیں، آپ شفقت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان پہ خرچ کر رہے ہیں، ان کا نکاح کر رہے ہیں، تو ایک روایت میں تو فرمایا گیا کہ جنت واجب ہو گئی، دوسری روایت میں فرمایا اشارہ کر کے یوں فرمایا جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اس طرح آخرت میں تمہاری جنت میری جنت سے ملی ہوئی ہے۔ یعنی بیٹی کو عزت دینے پر اور اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا، زندگی کا معمول بنا لیا تھا کہ جب مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے اخیر میں بیٹی کے گھر جاتے تھے، فاطمہ کے گھر۔ وہاں 1 مہینہ رہے، 15 دن رہے، جیسے ہی واپسی ہو رہی ہے سب سے پہلے مسجد آتے اور مسجد سے سیدھا بیٹی کے گھر جاتے۔ یعنی سارے رشتوں سے زیادہ عظمت بیٹی کو دی۔ جب حضرت فاطمہ جو چھوٹی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ باپ کھڑا ہو جائے، یعنی اگر باپ آئے بیٹی کھڑی ہو جائے، یہ تو زمانے کو سمجھ میں آتا ہے کہ ادب میں کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن فاطمہ جو اولاد میں سب سے چھوٹی بھی ہیں،
ان کے آنے پہ ساری کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا بھی اللہ کے رسول یہ تو آپ کی اولاد میں سب سے چھوٹی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میں کیوں نہ کھڑا ہوں، میری بیٹی فاطمہ یہ وہ بیٹی ہے جس کو دیکھ کے خدا کے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ بیٹی قابل تکریم اور ادب ہوتی ہے، اس لیے ادباً کھڑے ہوئے اور پیشانی کو بوسہ دیا، پیشانی چوما کرتے تھے اپنی بیٹی۔ اور پھر جنہوں نے بچیوں کو بچانے کا مشن چلایا اس زمانے میں، یوں نہیں کہ صرف فاطمہ کی پیشانی کو چوما، جس انسان نے بیٹیوں کو بچانے کی مہم چلائی محمد عربی نے ان کو گلے لگا کے ان کی پیشانیوں کو چوما۔ ایک صحابی ہیں حضرت صعصع، مشہور شاعر ہیں عرب کے اندر، فرزوق ان کے دادا تھے، حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جو ہے پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو وہ سوال کرنے لگے اللہ کے رسول گناہ تو دھل جاتے ہیں، لیکن جو ہم نے زمانے جاہلیت میں جو کفر کی حالت میں نیکیاں کی ہیں کیا ان نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ تو نبی نے فرمایا تو نے کیا نیکی کی زمانے جاہلیت میں؟ تو کہنے لگا میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی۔ کتنی؟ 360 بچیوں۔ کہنے لگا ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں اس کی تلاش میں نکلا تو اونٹ تو مجھے مل گئے کسی گاؤں میں، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے پتہ بتا دیا تیرے اونٹ تو یہی ہیں، چرتے چرتے آئے ہیں، لے جاؤ۔ کہہ رہے ہیں اس نے مجھے پانی پلایا اور کھجور کھلائی، ہم باتیں کر رہے تھے، اتنے میں بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو اس آدمی نے وہیں بیٹھے بیٹھے اندر آواز دے کے پوچھا کیا پیدا ہوا ہے، لڑکا ہوا یا لڑکی؟ تو اندر سے کسی عورت نے بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ تو یہ جو اونٹوں کی تلاش میں نکلے تھے حضرت صعصع، انہوں نے پوچھا بڑے میاں آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہو لڑکا ہو یا لڑکی؟ لڑکا بھی انسان ہے، لڑکی بھی انسان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور قرآن نے اگر اسلام نے اگر لڑکے کو نعمت کہا ہے تو لڑکی کو رحمت کہا ہے۔ تو انسان تو خدا کی نعمت بھی چاہیے اور رحمت بھی چاہیے، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو کہنے لگا اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو ہمارے قبیلے کی شان ہے، اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو زمین میں گاڑوں گا زندہ۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بیٹی کس کی ہے جو زمین میں گاڑ رہا ہے؟ اس نے کہا باپ نہیں ہوں، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، زمین میں گاڑوں گا۔ تو کہا بچی اس کا کیا قصور ہے، کیوں گاڑ رہے ہو زمین میں؟ مجھے دے دو، مجھے دے دو، میں تمہیں قیمت دے دوں۔ اس نے مذاقاً کہا کہ تم کیا قیمت دو گے، ہماری بچی کو لے جا کے کیا کرو گے اور کیا قیمت دو گے؟ تو حضرت صعصع نے فرمایا میرے جو 2 اونٹ ہیں جو گم ہو گئے تھے، جو آپ کو ملے ہیں، میں اس کی تلاش میں آیا تھا، وہ دونوں اونٹ آپ رکھ لیں، بچی مجھے دے دیں۔ تو اس کو مستی سوجی، اس نے کہا ایسے نہیں، 2 اونٹ وہ بھی دے، تیسرا جس پہ تو سوار ہو کے آیا وہ بھی دے اور بیٹی لے جا۔ کہتا ہے میں 3 اونٹ دے کر اس بچی کو لے آیا اور کوئی دودھ پلانے والی عورت کو لگا کے اس کو دودھ پلایا۔ پھر میں نے اس کو مشن بنا دیا کہ مجھے پتہ چلا فلاں فلاں قبیلے والے بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، تو میں ہر قبیلے پہنچ جاتا، مجھے پتہ چلتا لڑکی پیدا ہوئی ہے تو میں ان سے لے لیتا، اس کے بدلے میں ان کو 3 اونٹ دے دیتا۔ اس طرح اللہ کے رسول میرے مکان کی چھت کے نیچے 360 بچیاں ایک ساتھ پل رہی ہوتی تھی۔ کیا مجھے اس نیکی کا ثواب ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صعصع یہ نیکی نہیں، تو نے تو نیکیوں کا دروازہ ہی کھول دیا، تو نے نیکیوں کا دروازہ ہی کھول دیا۔ اور نبی نے پھر اس کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی کو چوما۔
اور کہا کہ کل آخرت، آج اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں تیرے لیے خزانے کھول دے گا۔ اب یہ بچیوں کو بچانے کا جس نے مشن چلایا، میں نے کہا نا صرف فاطمہ کی پیشانی نہیں چھومی، جس نے مشن چلایا بچیوں کو بچانے کا، ان کی پیشانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں کچھ تھے، حضرت زید بن عمرو بن نفیل اسلام نہیں لائے لیکن دین ابراہیمی پر تھے، ان کا بھی یہی مشن تھا، وہ بچیوں کو جو لوگ زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے ان کو بچاتے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں راجپوت، مجھے یاد ہے، پچھلی ماضی ہسٹری چھوڑو، مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا ہمارے پڑوس میں راجپوتوں کا گاؤں ہے، بچی پیدا ہوئی تو ماں نے اس کے چہرے پہ ریت کا بنایا ہوا تکیہ رکھ دیا اور وہ مر گئی کہ تو پیدا کیوں ہوئی۔ اور ستی کی رسم جو ہوئی ہے نا کہ مغلوں نے بند کی ہے، تو مغلوں کا ایک اصول تھا کہ انہوں نے ہندو دھرم کو انہوں نے نہیں چھیڑا، نہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا، تمہیں جو کام کرنے ہیں وہ کرو، لیکن یہ ستی یعنی شوہر مر جائے تو اس کی بیوی کو زندہ وہ جلا دیتے تھے، اگنی میں ڈال دیتے تھے، اس کو مغلوں نے بند کرایا، ان سے یہ ظلم دیکھا نہیں گیا۔ تو بیٹی کو بچانے کی تعلیم بھی اسلام کی ہے اور بیٹی کو پڑھانے کی تعلیم یہ بھی اسلام کی ہے۔ اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا تعلیم اور علم کے حاصل کرنے میں کہ مرد ہی حاصل کرے عورت حاصل نہیں کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اسلام نے۔ میں کہا کرتا ہوں اسلام روڑے نہیں اٹکاتا، پردہ لٹکاتا ہے، روڑا نہیں اٹکائے گا۔ حجاب پہن کر تو دنیا کے ہر شعبے میں پہنچ جا، اسلام تجھے نہیں روکتا۔ اور اسلام شروع ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، ہے نا؟ وہاں دیکھیں گے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا علم کس کے پاس ہے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا تھا نا، ایسے امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا کہ اس دھرتی پر سب سے بڑا عالم کون ہے، علم کس کے پاس ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، اس وقت دھرتی پر سب سے بڑا عالم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی اور سرور کائنات کی حرم ہے۔ یہ سب سے بڑے عالمہ، اتنی بڑی عالمہ، کوئی اگر ہچکچاتے تھے لوگ، کسی نے روایت بیان کر دی حضرت عائشہ کے سامنے، کہنے لگا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، عورت میں، گھر میں، سواری میں۔ کہیں گھوڑے کا ذکر ہے، سواری میں، گھر میں اور عورت میں نحوست ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے ٹوک دیا کہ نہیں، غلط بات نقل مت کر۔ آج یہ مزاج چونکہ ختم ہو گیا نا، اس لیے صحیح باتیں اور غلط باتیں خلط ملط ہو گئی۔ آپ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس کو ٹوک نہیں سکتے، یہ وقت آ گیا ہے، جو جیسا قصہ کہانی سنا رہا ہے سن لو، نہیں تو چپ رہو۔ حضرت عائشہ نے فوراً ٹوک دیا، روایت غلط مت بیان کر۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ کہا پورا نہیں سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا قول نقل کر رہے تھے، فرما رہے تھے یہ اسلام کی بات نہیں، بنی اسرائیل کے یہاں یہ اس طرح کا عقیدہ تھا، اس کو نقل کر رہے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ عورت میں نحوست ہوتی ہے یا سواری میں نحوست ہوتی ہے یا گھر میں نحوست ہوتی ہے۔ اتنی بڑی عالمہ ہیں، اور 2210 حدیثیں کی راویہ ہے، یعنی بنا دیکھے یاد تھی 2210 حدیثیں، قرآن کی حافظہ تھی اور طبیبہ ماہرہ، بہت بڑی ڈاکٹر تھی مدینے کے اندر۔ سب سے زیادہ کلینک جو چلا امی عائشہ کا چلا۔ بھانجے نے پوچھا خالہ جان یہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ آپ شعر و شاعری کہتی ہیں، مجھے تعجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں، آپ حدیثیں بیان کرتی ہیں، مجھے تعجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ نبی کے گھر میں تھی، لیکن یہ ڈاکٹری کا فن کہاں سے حاصل کر لیا؟ آپ علاج کرتی ہیں، چٹکیوں میں مریض صحیح ہو جاتے ہیں، یہ کہاں سے سیکھا؟ فرمایا 2 راستوں سے سیکھا۔ ایک تو آخری وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے تو مختلف جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے حکیم آیا کرتے تھے میرے گھر، وہ میرے سامنے میرے گھر میں جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بناتے تھے،
تو میں نے وہ سارا سیکھ لیا 15 دن کے اندر۔ اور دوسرا ایک عورت تھی اسلام کے اندر، رفیدہ اسلمیہ انصاریہ، ان سے میں نے یہ فن طب سیکھا ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا، مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی ڈاکٹر اور نرس جو تھی وہ حضرت رفیدہ اسلمیہ ہے۔ آج بھی بحرین کے اندر اور آئرلینڈ کے اندر جب جو ہے میڈیکل سائنس میں اور میڈیکل کالج میں، میڈیکل جو ہے کالجوں میں جب کسی کو نرسنگ اسٹاف کو کسی انعام سے نوازا جاتا ہے، کوئی تمغہ دیا جاتا ہے، کوئی ٹرافی دی جاتی ہے، تو اس پہ لکھا رہتا ہے رفیدہ اسلمیہ انصاریہ۔ آئرلینڈ مسلمانوں کا دیش نہیں ہے۔ دہلی کی جو ہمدرد دواخانہ ہے اس کی ایک کالج ہے، اس کا نام رفیدہ اسلمیہ ہے۔ کراچی آغا خان جو یونیورسٹی ہے اس کا جو شعبہ ہے اس کا نام رفیدہ اسلمیہ ہے۔ بحرین کی بڑی یونیورسٹی کا شعبہ، اور وہاں بھی بچوں کو جب نوازا دیا جاتا ہے، کوئی ٹرافی دی جاتی ہے، اس پہ یہ اسی عورت کا نام لکھا رہا ہے۔ یہ عورت کون ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ آئے تو اس عورت نے استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارفی سوال کیا تو اس نے کہا میں سعد کی بیٹی ہوں، میرا باپ بڑا طبیب تھا اور اس نے وہ سارا فن مجھے بھی سکھا دیا، تو میں ایک طبیبہ ہوں اور اسلام قبول کر چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی صحابیہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینے آتے ہیں 3 بڑے کام ہوئے۔ مسجد نبوی بنی، اس کے پاس میں چبوترا بنا تعلیم کے لیے، درسگاہ بنی، اور سامنے ایک اور جو ہے چبوترا بنا تھا جس کو جو ہے ہاسپٹل کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو کلینک کہہ سکتے ہیں، وہ رفیدہ کے لیے نبی نے بنایا تھا۔ اور وہاں پر اپنی عورتوں کو بھیجا نبی نے کہ جو علم اس کے پاس ہے وہ تم سیکھو۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہم نے وہاں سے یہ ڈاکٹری سیکھی، وہ ہمیں پٹی کرانا سکھاتی تھی، وہ ہمیں زخموں کا علاج کرنا سکھاتی تھی، کٹے ہوئے کا علاج، جلے ہوئے کا علاج، وہ سارا ہمیں اس خیمے کے اندر وہ عورت سکھاتی تھی۔ پڑھتے تو ہیں آپ، خیبر کے اندر جو ہے عورتیں گئی، فلاں جنگ کے اندر عورتیں گئی، کیوں گئی عورتیں؟ عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے، نبی نے منع کر دیا تھا عورتیں نہیں جائیں گی۔ اس کے باوجود رفیدہ نے انسانی خدمت کی ایسی ٹریننگ دی تھی انہیں کہ وہ آ کے گزارش کرتی تھی اللہ کا رسول ہمیں اجازت دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ ہمیں فرمایا تم کیا کرو گی؟ یہ مردوں کا کام ہے، وہاں تلوار کا کام ہے، کیا کرو گی؟ اللہ کے رسول ہم زخمیوں کا علاج کر دیں گی، پیاسوں کو پانی پلا دیں گی۔ یہ نرسنگ رفیدہ نے جو ان کے اندر بھر دی تھی وہ بتا رہی۔ نبی نے کئی مواقع پہ ان عورتوں کو اجازت دی ہے، ورنہ قرآن تو یہی کہتا ہے نا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کی طرح گھروں سے باہر مت نکلو۔ تو قرآن کا نص قطعی سے ثابت ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی ادارے کا فتویٰ نہیں، کسی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں، قرآن کا صاف اعلان ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کی طرح باہر مت نکلو۔ لیکن بعض مجبوریوں میں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ جیسے آج کل لوگ پوچھتے ہیں کیا عورت جاب پہ جا سکتی ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اسلام اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جاب کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، لیکن اس طرح کے حالات ہو جائیں یا آج کل جان بوجھ کے ہم نے ایسے خرچ بڑھا دیے ہیں کہ گھر کا ہر سدسیہ جب تک نہیں کمائے گا تب تک پار نہیں پڑے گی، تو ان حالات میں اسلام نے عورت کو جاب کی اجازت دے دی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تبلیغی جماعت میں عورتیں جاتی ہیں، تو میں ان کو بھی یہی جواب دیتا ہوں کہ عورتوں کو اگرچہ اسلام نے نہیں دی ہے اجازت، لیکن کچھ اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ مرد محنتیں نہ کر رہے ہوں یا عورت کے بغیر وہ چیزیں قابو میں نہ آ رہی ہوں، تو اسلام پھر گنجائش نکالے گا۔ جیسے جاب مرد کی ذمہ داری تھی، لیکن حالات پیدا ہوئے تو عورت کے لیے بھی جاب کا راستہ اسلام نے نکالا ہے۔ اسلام جو عورت جو ہے پردے کے ساتھ میں جتنے بھی حلال جاب ہیں یا سرکاری نوکریاں ہیں وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اسلام نہیں منع کرے گا۔ کیونکہ دینی علوم کے علاوہ بھی تو عورتوں نے علوم حاصل کیا ہے، جیسے حضرت رفیدہ اسلمیہ کا میں واقعہ بتا رہا ہوں، اتنی بڑی وہ جو ہے سرجن بن گئی کہ حضرت سعد بن معاذ کا انہوں نے
بازو کا جو علاج کیا تھا، شہرگ کٹ گئی تھی، خون بہہ گیا تھا، رفیدہ نے ہی علاج کیا تھا۔ صحابہ میں حضرت نافع بن حارث بڑے ڈاکٹر تھے، تو عورتوں میں رفیدہ اسلمیہ بڑی ڈاکٹر مانی جاتی تھی، حضرت عائشہ بھی بڑی ڈاکٹر مانی جاتی تھی۔ اور دوسرے علوم دیکھیں، حضرت شفا عدویہ عورت ہے لیکن کتابت میں بڑی ماہر تھی، رائٹر تھی۔ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ نبی کی حرم ہے، وہ بھی بہت بڑی رائٹر تھی، لکھنے میں بڑی ماہر تھی۔ یعنی علوم و فنون حاصل کرنے میں اسلام عورت کو نہیں روکتا ہے، بلکہ ترغیب دیتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں بچیاں دی ہیں تو اسلام کہتا ہے ان کو ادب سکھاؤ، علم سکھاؤ، شفقت سے پیش آؤ، ان پہ خرچ کرو تو تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ کہ یہ جو نعرہ دیا جاتا ہے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، اگر ہم غور کریں گے تو یہ دونوں نعرے جو ہیں یہ اسلام کی تعلیمات سے لیے گئے ہیں۔ جب سارے بیٹی کو زمین میں گاڑ رہے تھے، اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بچانے کا اعلان فرمایا، اور جب لوگ بیٹی کو پڑھانا عیب سمجھتے تھے اس وقت اس کی شروعات اپنے گھر سے کی۔ عائشہ جا، وہ جو رفیدہ عورت خیمہ لگا کے بیٹھی ہے، اس کے پاس جو علم ہے، اس کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا۔ قرآن کا علم تو حضرت عائشہ کے پاس ہے، اس سے زیادہ حدیث کا علم تو حضرت عائشہ کے پاس ہے، لیکن اتنی بڑی عالمہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ دھرتی پہ ایسا عالم نہیں ہے۔ نبی اس عورت کو کہہ رہے ہیں جا رفیدہ کے خیمے میں، جو اس کے پاس علم ہے وہ حاصل کر۔ کیا تھا؟ نرسنگ تھا۔ تو نرسنگ حاصل کرنے سے، ڈاکٹر بننے سے اور ٹیچر بننے سے، کیونکہ خود ٹیچر رہی زندگی بھر حضرت عائشہ، 18 سال کی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور 63 سال تک زندہ رہی ہے۔ 63 میں سے آپ 18 نکال دو، 45 سال امی عائشہ نے کیا کیا؟ پڑھیے اسلامی تاریخ تو دو کام کیے ہیں بڑے، ایک تو کلینک تھا مدینے میں گھر میں ہی، اور دوسرا وہ ٹیچر تھی بہت بڑی، مدرسہ، پردہ لٹکا لیتی تھی اور سینکڑوں کی تعداد میں مرد آ کے باہر بیٹھتے تھے اور یہاں پہ ان کو جو ہے درس دیتی تھی، قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھاتی تھی، نبی کے فرمان یعنی حدیث کا درس بھی ہو رہا ہے، قرآن بھی کا درس بھی ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین اس درس میں شامل ہوتے تھے۔ یعنی خود ٹیچر رہی، خود ڈاکٹر رہی، لیکن پردہ لٹکایا۔ تو اسلام صرف پردہ لٹکاتا ہے، باقی تعلیم کی راہوں میں روڑے نہیں اٹکاتا۔ تو آج چونکہ یہ جو ہے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے واقف ہیں، ہاتھ میں موبائل رکھتے ہیں، تو آپ کے سامنے باتیں آتی ہوں گی، عورت کے اوپر اسلام نے ظلم کر دیا، اس کو گھر میں پابند کر کے رکھ دیا۔ نہیں، اسلام نے گھر کی ملکہ اور شہزادی بنایا تھا، شہزادی بنایا تھا۔ انہوں نے کیا نعرہ دیا؟ خوبصورت نعرہ دیا کہ ہم مرد کے برابر لا رہے ہیں تجھے۔ برابر کیسے لائیں گے؟ اسلام برابر ہی کا نہیں حکم دیتا، عدل کا حکم دیتا، انصاف کا۔ جو جس کی ذمہ داری ہے وہ نبھائے۔ فاطمہ گھر کے اندر کی ذمہ داری ہے تمہاری، علی باہر کی ذمہ داریاں تمہاری، یہ عدل ہے۔ برابری کیسے کرو گے؟ 1 سال وہ بچہ جنمے گی، 1 سال مرد جنمے گا، برابری نہیں ہوگی۔ عدل و انصاف پہ چلنا ہوگا۔ ہاں اگر مجبوریاں اور خرچے بڑھ جائیں تو میں نے کہا اسلام یہ بھی منع نہیں کرتا کہ عورت پردے کے ساتھ میں جاب بھی کر سکتی ہے، ہر نوکری تک بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن اسلام کا جو نظام جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں، مشکل کام مرد کی ذمہ داریاں ہیں، وہ نازک چیز ہے۔ مرد نے بڑی چالاکی سے بیچاری کو باہر تو نکال دیا، 8 گھنٹے اسکول میں پڑھا کے چوری پاچی آوے، روٹی بھی بھائی بناوے، اور برابری کہاں گئی کہ 4 روٹی تو بنا 4 میں بنا لوں؟ برابری تو اس وقت ہوگی نا کہ اسکول میں وہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی دینے کے بعد میں آتی ہے، وہ چورے کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، اس وقت برابری کہاں گئی کہ 2 جوڑے تو دھو لے، 2 جوڑے میں دھو لوں؟ برابری کیسے ہوگی؟ تو خیر یہ الزامات ہیں۔ اسلام نے عورت کے اوپر جو حق دیا ہے، انصاف دیا ہے، اور اس کی عزت جو دی ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔